قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیروں کی مجلسوں میں جلوسوں میں جانا کیسا ہے؟ میرے محترم سامعین، بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ شیعوں کی مجلسوں میں اور جلوسوں میں جانا، شرکت کرنا کیسا ہے؟ میرے محترم سامعین، اس سوال کا جواب عرض کروں گا حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حدیث مبارکہ کا شان ورود ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے جب اس صحابی کو دیکھا کہ ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا ہے، حالت بڑی کمزور ہے، یہ نحیف ہوتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے اس کی وجہ پوچھی کہ اے میرے پیارے صحابی، آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کا رنگ بھی پیلا ہو چکا ہے۔ تو اس صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایک پریشانی ہے، مجھے ایک صدمہ کھائے جا رہا ہے، میں دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہمیں جب آپ کی یاد ستاتی ہے، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم گھر پر ہوتے ہیں یا کھیت میں ہوتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ ہوتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ کی محبت ستاتی ہے، ہم مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی انتقال مکانی ہو جائے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے، ہمارا وہ مرتبہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ہم آپ کی زیارت سے محروم رہیں، یہی پریشانی ہے مجھے، یہی صدمہ ہے، اسی وجہ سے میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، کہ انسان، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر اسے محبت اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، انبیاء علیہ الصلاۃ سے ہے، قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اس کی محبت صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اگر اس کی شرکت ایسے جلوسوں میں ہے جس میں صحابہ کرام کی، ناموس صحابہ کی، ناموس اہل بیت کی توہین ہوتی ہے، تو میرے محترم سامعین، قیامت کے دن اس کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ظاہر ہوا، ایسے جلسوں میں، جلوسوں میں شرکت کرنا سنیوں کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی سنی ان جلوسوں میں شرکت کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اگر اسے حلال سمجھتا ہے، خطرہ ہے کہ انہی کے ساتھ ہی اس کا حشر نہ ہو۔